ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے، فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے۔ انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے، جو ساقی کوثر شاف محشر شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے۔
رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہاء دین، ائمہ دین، اولیاء کرام اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے۔ حضرات ذی وقار، چند ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے۔ استقبال رمضان کے حوالے سے چند گزارشات احباب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے احکم الحاکمین مجھے قرآن و سنت کے مطابق شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو سن سنا کر کما حق کو ہو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیز دوستو، بھائیو، اللہ کے جو بنائے ہوئے مہینے ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ رمضان کا ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو خاص فضیلتوں سے نوازا ہے، شانوں سے نوازا ہے۔ اس مہینے کی بڑی شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ کسی بھی مہینے کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا سوائے رمضان المبارک کے مہینے کے۔ یہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں آمینہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، رمضان کس چیز کا نام ہے، اس مہینے میں کیا ہوتا ہے، کیا کرنا ہے۔ استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو ہے تو یہ میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ رب کا مہمان مہینہ آ رہا ہے، اور جب کوئی مہمان آتا ہے تو انسان اس کی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ تیاری کرتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے، اس کو خوش آمدید اور ویلکم کہتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹے لیول کا آدمی مہمان بن کے آتا ہے تو ہمارے تیور اسی کے لیول کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مہمان VIP ہے تو ہمارا انداز بھی اس کے سامنے اسی طرح کا محبت بھرا ہوتا ہے کہ جس طرح کا مہمان ہے ہم اسی طرح چاہت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اور پھر مہمان آئے کسی کی سفارش کے ساتھ، سفارش کرنے والا بہت اعلیٰ ہو ہماری نظروں میں، مہمان کو چاہے ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو بھیجا کس نے ہے۔ عزیز دوستو، تو پھر ہماری چاہت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ کہیں جا کر کے یہ ہماری مہمان نوازی کی شکایت ہی نہ کر دے، ہماری عزت رہ جائے، ہماری جو ہے جا کر کے واہ واہ ہو جائے، یہ تعریف کرے کہ بھائی وہ تو بندہ ہی بڑا اچھا تھا، اتنی خدمت کی اس نے، اتنا ہمیں سینے سے لگایا، گلے سے لگایا کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو جس نے بھیجا ہے وہ بھی خوشی میں آ جاتا ہے کہ دیکھا ہے نا کہ میں نے کسی عام بندے کے پاس تو نہیں تمہیں بھیجا تھا۔ تو یہ رمضان ہے جو یہ کسی اور کا مہمان نہیں ہے بلکہ یہ احکم الحاکمین کا مہمان ہے، جس کو اللہ نے اپنے مومن بندوں کی طرف مہمان بنا کر کے بھیجا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا،
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے اس بات کا ذکر فرما دیا کہ کائنات کے لوگوں، یہ رمضان جو میرا مہمان ہے یہ کن لوگوں کی طرف آ رہا ہے؟ آمنو، ایمان والوں کی طرف، یعنی جن کی طرف یہ میرا مہمان بھیجا جا رہا ہے وہ میرے اپنے ہی بندے ہیں۔ اللہ کو ناز ہے کہ یہ میرا مہمان کن کی طرف بھیج رہا ہوں۔ کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہاری طرف میرا مہمان آ رہا ہے، اس مہینے میں تم نے روزے رکھنے ہیں جو تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ یہ جو تم سے پہلی امتیں تھیں، پہلے جو لوگ تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی امت، تم سے جو پہلے امتیں گزری ہیں ان امتوں کے اوپر بھی ہم نے فرض کیے تھے، لیکن کیفیات مختلف رہی ہیں۔ ان کا روزہ کیسا تھا، ہمارا کیسا ہے، سارے دن کا وہ روزہ رکھنے والے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے خاص شفقت کی، خاص احسان فرمایا۔ صبح کو کھاتے ہیں اور شام تک بھوکے رہتے ہیں، شام کو پھر کھانے پینے کو مل جاتا ہے، لیکن پہلی جو امتیں تھیں ان کی کیفیت مختلف تھی۔ عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا آتاکم رمضان شہر مبارک، یہ جو مہینہ آ رہا ہے نا رمضان کا، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اس سے زیادہ مبارک مہینہ کوئی نہیں۔ اور فرمایا کہ اس کے اندر جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ کتاب بھی مبارک ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب مبارک کو نازل کیا۔ کس مہینے میں نازل کیا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس قرآن مقدس کو ہم نے نازل کیا تو رمضان کی راتوں میں نازل کیا، رمضان کے بابرکت مہینے میں نازل کیا۔ رمضان بھی مبارک، آنے والا قرآن بھی مبارک ہے، بھیجا کس نے ہے؟ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، جس ذات نے اس قرآن کو بابرکت مہینے میں بھیجا وہ ذات بھی مبارک ہے، اللہ کی ذات بھی بابرکت ہے، اور جس رات میں قرآن آیا وہ رات بھی مبارک۔ قرآن کہتا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جس رات میں قرآن آیا رب کائنات نے بیان فرما دیا وہ رات بھی بابرکت ہے۔ قرآن کی کیا شان، رمضان کی کیا شان ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس مہینے کے اندر تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ فرض کیے ہیں اللہ نے، اس کو رکھنا جو ہے اللہ اکبر فرض قرار دیا گیا ہے، کوئی نفل نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے کہ رکھ لیے ٹھیک ہے، نہ رکھے تو کوئی بات نہیں،
فرمایا کہ جو جان بوجھ کر ایک روزہ بھی چھوڑے گا اس رمضان المبارک کے مہینے کا، جان بوجھ کر، نہ بیمار تھا نہ مسافر تھا، کوئی عذر نہیں ہے، ایک روزہ چھوڑے گا، پھر ساری زندگی بھی روزوں کی حالت میں گزار دے، لیکن یہ چھوڑا ہوا جو رمضان کا روزہ ایک ہے اس کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ اس کی اہمیت کس قدر ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ آنے والا ہے تو کیا کریں گے لوگ؟ موسٹلی جو لوگ ہیں وہ رمضان کا روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کھاتے پیتے نظر آئیں گے۔ ایک تو چھپ چھپا کر کے ہوا کرتا تھا، اب جو ہے سر عام کھانا پینا شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے جو ہے اہمیت کو، ویلیو کو اتنا گھٹا دیا گیا ہے، اور سارے ہیں بھی مسلمان ہیں جن کے ساتھ اللہ نے اس مہینے کو مختص کیا تھا، خاص کیا تھا کہ کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا، کہ آمنوا ایمان والوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ عزیز دوستو، فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تفتح فیہ ابواب السماء، اس مہینے کے آغاز میں اللہ کم الحاکمین آسمان کے دروازوں کو، اپنی رحمت کے دروازوں کو، اپنی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ فرمایا وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتے ہیں۔ پورے رمضان میں لوگ جنت میں تو داخل ہو سکتے ہیں، لیکن جہنم کے اندر کوئی بھی شخص نہیں جاتا۔ رمضان کا پورا مہینہ اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے دور رکھتے ہیں۔ پورے رمضان میں کوئی بندہ جو ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ عزیز دوستو، پھر ایک اللہ رب العالمین ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ وہ آواز لگاتا ہے، وہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو پانے والے آگے بڑھ، اے نیکی کرنے والے دوڑ لگا اللہ کی رحمت کی طرف۔ اگر اس مہینے میں بھی تو خیر کو نہیں پائے گا تو کس مہینے میں پائے گا؟ آگے بڑھ، یا باغی الشر اقصر، او اس مہینے میں بھی گناہ کرنے والے اب باز آ جا۔ یہ مہینہ تو گناہوں کا نہیں نا، اس مہینے میں بھی تو گناہ ہی کرے گا تو خیر کے کام کب کرے گا؟ یہ مہینہ گناہوں کے لیے نہیں بلکہ گناہوں کے لیے تو یہ ڈال بنایا گیا ہے۔ الصوم جنہ، روزہ ڈال ہے۔ کس کے لیے ڈال ہے؟ اللہ اکبر، شیطانی کام کرنے کے لیے۔ جس طرح شیطان، اللہ اکبر، ہم شیطان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں نا ہر وقت، اب اس کے وار سے بچنا ہے تو فرمایا روزہ بچائے گا، روزہ بچائے گا۔ روزہ جو ہے انسان کو بچاتا ہے، برائیوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر ہاتھ اٹھتا ہے گناہ کے لیے تو روزہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور روکتا ہے کہ اللہ کے بندے تو روزے سے ہے، روزہ رکھ کر کے یہ گناہ نہ کر۔ انسان کا ہاتھ رک جاتا ہے۔ اگر پاؤں کے ساتھ گناہ کے لیے پاؤں اٹھاتا ہے، چلنا چاہتا ہے تو الصوم جنہ، یہ روزہ اس کو روکتا ہے۔ کسی کی غیبت کرنے لگتا ہے تو یہ روزہ روکتا ہے، اور نہ بھائی تیرے روزے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ اگر تو نے کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، اگر جھوٹ بولنے لگا ہے تو پھر بھی یہ روزہ اس کو روکتا ہے۔ اگر زنا کرنے لگتا ہے، کچھ حرام کھانے لگتا ہے تو پھر بھی یہ روزہ اس کو روکتا ہے۔ بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے تو یہ روزہ روکتا ہے۔ فرمایا صوم جنہ، اللہ اکبر، اللہ کا ولی بناتا ہے تو یہ روزہ بناتا ہے۔ اس لیے روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ آئیے آج سے جو ہے ہم اپنے ذہنوں کو صاف کریں اور اللہ اکبر ہموار کریں کہ اس مہینے کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔
یہ مہینہ سراسر جو ہے اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، ریاضت کا مہینہ ہے، نیکی کے لیے جد و جہد کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی جو ہے ہمیں اس کو اپنے لیے جو ہے فائدے مند بنانا ہے۔ وہ کس طرح بنے گی؟ آج جو ہے ہم اس کے لیے اپنے ذہنوں کو تیار کریں تاکہ اس مہینے کی جو قیمتی لمحات ہیں وہ ایک بھی ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! کتنے لوگ ایسے تھے عزیز دوستو جو پچھلے رمضان میں ہمارے اندر موجود تھے لیکن اس ٹائم وہ موجود نہیں۔ کتنوں کے ہم نے جنازے جو ہیں اپنے کندھوں پر اٹھائے، قبرستانوں کے اندر دفن کر چکے ہیں، آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اگلا سال آئے گا، شاید ہم میں سے کتنے جو ہیں وہ موجود نہ ہوں۔ اس لیے یہ غنیمت ہے، یہ رمضان کا مہینہ جو آیا ہے، آ رہا ہے، ہم اس کے لیے اپنی نیتوں کو صاف کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں کہ الہ العالمین ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایک لمحہ اس رمضان کا تیری عبادت میں ہم گزار دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی آپ آگے آ جائیں، یہ خطبہ جمعہ کا جو ہے آداب کے بالکل منافی چیز ہے، برائے مہربانی بغیر غصے کے آپ بھی آگے آ جائیں، بہت مہربانی ہوگی، شکریہ، آپ ہمارے مہمان ہیں تو دل آزاری نہ ہو آپ کی، بہت مہربانی، شکریہ۔ تو عزیز دوستو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب بھی اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے، حیا آتا ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لٹا دے۔ عزیز دوستو، ہم ابھی سے اس بات کا بھی ارادہ کریں کہ ہم نے کثرت کے ساتھ اپنے رب سے اس مہینے کے اندر دعائیں مانگنی ہے، دعاؤں کے ساتھ اپنے رب کو منانا ہے۔ جو پیچھے ہو چکا ہے، جو ہماری زندگی گناہوں کے دلدل کے اندر گزری ہے، گناہوں کے اندر ہم نے بسر کی ہیں، ہماری راتیں گناہوں کے اندر، ہمارے دن رات گناہوں کے اندر گزرے ہیں، اللہ وہ سب معاف فرما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندے کی مانگی ہوئی دعا کو کبھی خالی نہیں لٹاتے، رد نہیں کرتے، وہ جو مانگتا ہے ہم اس کو عطا کرتے ہیں۔ آئیے اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کے لیے یہ ایٹم بم ہے کہ دعاؤں کے ذریعے انسان جو ہے بڑی بڑی مشکلات سے بھی نکل آتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی خاص مدد کرتے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، فرمایا اللہ رب العالمین کے محبوب مدنی آقا کریم علیہ السلام نے کہ کائنات کے لوگوں اپنے رب سے کثرت سے دعائیں کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو قیام کرتا ہے رات کو، فرمایا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اللہ اکبر! جو بندہ قیام کرتا ہے اس مہینے کی راتوں میں، اللہ اس شخص کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں جن کو آج ہمارے مسلمان جو ہے وہ ایسے ہی گزار دیتے، ضائع کر دیتے ہیں، فرمایا وہ ایک رات جو ہے 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے۔ 1000 مہینے کی عبادت، 82 سال اگر بندہ صرف اللہ اللہ کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، وہ ایک سائیڈ پہ ہے، اور یہ صرف ایک رات لیلۃ القدر کی جو ہے انسان پالے 82 سالہ عبادت کے برابر ہے۔ آج تو ہماری عمریں بھی اتنی نہیں ہے، ہماری زندگی اتنی نہیں ہے، 30 سال 40 50 سال 60 سال یہاں پر جا کر کے آج ہماری بس ہے، موت دبوچ لیتی ہے، 82 سال کو کوئی پہنچتا ہے۔ فرمایا صرف ایک رات کی عبادت، یہ رمضان کتنا قیمتی مہینہ ہے، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں آخری راتیں جو ہوتی ہیں اللہ کو منانے کی، وہ شاپنگ سینٹروں کی نظر کر دیتے ہیں، بازاروں کی نظر کر دیتے ہیں۔ عید آ رہی ہے، عید بھی تو گزارنی ہے۔ اللہ اکبر! رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کے اندر
سب سے جو بہترین جگہ ہے وہ مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں جہاں پر الحمدللہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب سے بہترین جگہ ہے۔ اور سب سے بدترین جگہ اللہ کی جو زمین ہے اس میں سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ اور دیکھیے کتنی قیمتی راتیں جو ہوتی ہیں لیلۃ القدر والی، وہ ہم کہاں پر گزاراتے ہیں۔ تو ہمیں پہلے اس کی تیاری کر لینی چاہیے کہ بس بھائی رمضان کے مہینے کے اندر صرف عبادت ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، نفل و نوافل ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، اس کے علاوہ ہمارا کرنے کا کوئی کام نہیں ہے اور نہ ہم نے کرنا ہے۔ گھر والوں کو آج ہی تیار کر دیں کہ ابھی 4-5 دن ہے، عید تک جو ہے ہم نے کوئی شاپنگ سینٹر میں نہیں جانا، کوئی شاپنگ مال میں نہیں جانا، بازاروں میں نہیں جانا۔ یہ مہینہ بازاروں میں جانے کے لیے نہیں ہے، ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے عزیز دوستو، اس مہینے کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ خدا را اس کی اہمیت کو جانیے، ایک نیکی جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے، 70 سے 100 گنا تک جاتا ہے عمل، اور ہم ایسے ہی ضائع کر گزرے۔ اگر کوئی نفل پڑھتا ہے اس مہینے میں تو فرض کا ثواب پاتا ہے، فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، تو کیوں اس مہینے کو ہم ضائع کریں؟ آج ہماری قوم ضائع کر رہی ہے، کرتی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن عزیز دوستو بھائیو، خدا را اس مہینے کو قیمتی بنائیے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ۔ ایک عالم سے میں کچھ دن پہلے سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں ہمارے دوست ہیں سعودی عربیہ میں، جو ان کا سب سے بڑا بینک ہے اس کے وہ مالک ہیں، ایک مہینہ پہلے سارے دوستوں کو اطلاع کر دیتے ہیں کہ بس بھائی رمضان آ رہا ہے، میرا موبائل بند ہونے والا ہے، موبائل بند ہو جائے گا، پھر عید کے بعد یا ملاقات ہوگی یا موبائل پہ بات ہوگی، رمضان تک جو ہے آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ملنا چاہتے ہیں مل لیں، رمضان کے اندر کوئی آپ سے میٹنگ نہیں ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں، رمضان میں کیا کرنا ہے بھائی؟ کثرت کے ساتھ تلاوت۔ اور کتنے ہی اولیاء کرام، ائمہ دین، امام سلف صالحین گزرے ہیں جو رمضان کے اندر اور چیزیں تو دور ہیں، اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ صرف قرآن پاک کی تلاوت، جو اور اذکار ہیں ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ اس مہینے کے اندر صرف اور صرف ہم نے تلاوت قرآن کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا ذکر اللہ کا کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام قرآن پاک ہے۔ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے اللہ کا، ائمہ دین اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہی بس نہیں ہے، ہم تو اس مہینے میں بھی نہیں قابو میں رہتے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اس کے ایک ایک لمحات سے، ایک ایک لمحے سے اللہ ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ہے کہ ہم 40 دن نماز جو ہے وہ تکبیر اولیٰ سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیر، جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز ادا کرتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو 2 چیزوں سے نجات عطا کر دیتے ہیں۔ فرمایا ایک تو اس کو اللہ نجات دیتے ہیں آگ سے، جہنم کی آگ سے اللہ محفوظ کر دیتے ہیں، اور دوسرا نفاق سے، منافقت سے وہ شخص بچ جاتا ہے جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے نماز ادا کرتا ہے۔ 40 دن تکبیر اولیٰ سے بہترین موقع مل سکتا ہے، آج سے شروع کر دیجئے، پورا مہینہ رمضان کا اس کے اندر شامل کر لیجئے۔ نفاق سے بھی نجات ہے، اور نار سے، آگ سے بھی نجات ہے، اور یہ گارنٹی دینے والی شخصیت کوئی عام نہیں ہے، مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں۔ اور جن کی اللہ اکبر ایک ایک جو لب موتی ہلاتا ہے، نکالتا ہے، اس کی گارنٹی ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کر اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو بھی بولتے ہیں
اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، وحی الہی بولتے ہیں، اس زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز ادا کرتا ہے، اللہ نفاق سے بھی بچائے گا، نار سے بھی اس بندے کو بچا لے گا۔ بہترین موقع ہے۔ سلف صالحین میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے حوالے سے ہے، 40 سال تک تکبیر اولیٰ ان کی ضائع نہیں گئی، 40 سال نماز ادا کی ہے تکبیر اولیٰ سے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، آمین کہیے۔ اللہ ہمیں نمازوں کو ضائع کرنے سے محفوظ فرما دے۔ ہم نماز پڑھیں تکبیر اولیٰ سے۔ ربیہ بن یزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک میں فجر کی نماز جب اذان ہوتی تھی، مؤذن اذان پڑھتا تھا تو میں مسجد میں ہی ہوتا تھا۔ فجر کی نماز بڑی بھاری ہے، لیکن مومن پر نہیں، منافق پر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نمازیں منافق پر بہت بھاری ہیں، منافق پر، ایک عشاء کی نماز ہے اور ایک فجر کی۔ آج دیکھ لیجئے کہ ہماری فجروں کا کیا حال ہے۔ فجر کا حال کیا ہے؟ جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، فی ذمت اللہ، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سارا دن پھر اس کو کسی قسم کی کوئی غم، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہر کام کے اندر حامی و ناصر ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ بہترین سیکیورٹی ہے فجر کی نماز جو بندہ ادا کر لیتا ہے، فی ذمت اللہ، اللہ کی حفاظت میں۔ اور آج ہماری فجریں جو ہیں وہ بستر پر ہیں، کہہ کر کے سوتے ہیں بھائی 8 سے 9 بجے سے پہلے مجھے اٹھانا نا، اور فجر جاتی ہے جاتی رہے۔ اللہ اکبر، سوچئے سمجھئے میرے بھائیو، یہ سودا ہم کیسا گھٹیا کر رہے ہیں، اور کہہ کے سوئیں گے کہ 8 سے پہلے نہیں اٹھانا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ فجر کا انکار کر کے سو رہا ہے کہ فجر کے وقت بھی مجھے نہ اٹھانا، جاتی ہے تو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ادھر امام ہے ربیہ بن یزید رحمہ اللہ، 40 سال جو ہے وہ کہتے ہیں مؤذن اذان پڑھتا تھا، میں مسجد میں ہی حاضر ہوتا تھا۔ یہ بھی حالات ہیں، یہ بھی سلف صالحین تھے، یہ بھی انسان تھے۔ اس لیے بہترین موقع ہے کہ ہم لوگ جو ہیں 40 دن تکبیر اولیٰ کو پا سکتے ہیں۔ یہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، یہ ایسی تربیت ہماری کر کے چلا جائے، اللہ کرے کہ سارا سال ہی نہیں بلکہ ساری زندگی ہماری اسی ترتیب کے ہو جائے، ہم ایسا ہی کرتے رہیں جو رمضان میں بن جائے۔ اور رمضان المبارک میں ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنی چاہیے، تبدیلی واقع ہونی چاہیے کہ سارا سال ہمارے اوپر وہی تبدیلی چھائی رہے۔ اللہ اکبر، تبدیلی آنی چاہیے، ہماری حکومت والی تبدیلی نہ آئے، وہ بھی تبدیلی کرتے تھے، لیکن ایک بیان آیا ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کا، اللہ ایسے بیان دینے کی ہی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ کہنے لگے بات بڑی اچھی کی انہوں نے، تو میں کہہ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ جو ریپ کے کیس ہیں یہ سراسر فحاشی کا نتیجہ ہے، عریانی کا نتیجہ ہے، یہ ننگ پن کا نتیجہ ہے۔ جو عورتیں بے پردہ ہو کر کے انگریزی لباس پہن کے نکلیں گی تو پھر یہی کچھ ہوگا، لیکن نتیجہ کیا آیا؟ سارا میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا اور جتنے سیکولر قسم کے لبرل لوگ ہیں وہ سارے آج وزیر اعظم صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیسی بات کر دی اس نے؟ تو بہرحال عزیز دوستو بھائیو، اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے ملک کا نظام جو ہے ایسا ہی طاقتور ہو جیسی وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کی ہے، اسی کے جو ہے وہ عملی جامہ بھی پہنا دے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو یہ مہینہ رمضان کا آ رہا ہے اس کو اس کی جو ہے شان و شوکت کے مطابق اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے رمضان المبارک کا وہ اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں ثواب کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کے کاموں میں توفیق عطا فرمائے، گزرے تو نیکی کے کاموں میں۔ اور اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے ایک اور بہت بڑا کام فرمایا کرتے تھے، وہ صدقات و خیرات ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے کیا کرتے تھے جیسے تیز آندھی چلتی ہے، آندھی چلتی ہے تو ہر ایک تنکے کو بھی ہوا لگتی ہے، سوراخوں کے اندر بھی وہ داخل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقات و خیرات اس مہینے میں ہوتا تھا کہ ہر ایک کو پہنچتا تھا۔ جس طرح آج لاک ڈاؤن کے پھر سے دن ہے، لوگ بڑی مہنگائی کے اندر، قسم پرسی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مانگ لیتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کو بھی دیجئے، جو نہیں پھیلاتے ان کو ضرور دیجئے، ان کا خیال کرنا ان سے بھی زیادہ اچھا اور کار ثواب ہے۔ تو صدقات و خیرات کا بھی یہ مہینہ ہے، جہاد کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، نماز کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہر قسم کی نیکی اور خیر کا کام کرنے کی ہمیں اس مہینے میں توفیق عطا فرمائے۔ آج سے اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے رمضان کے مہینے تک ضرور پہنچا دینا، ہماری زندگیوں کو اتنی جو ہے وہ مہلت ضرور دے دیجئے کہ اتنا قریب مہینہ آ گیا ہے تو کیوں نہ ہم اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کوئی سنایا ہے اللہ ہمیں اس پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، آخری وقت پہ اللہ ہم سب کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔